مکہ مکرمہ سب سے قدیم شہر ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سب سے پہلے اس زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے جو گھر بنایا گیا، حضرت آدم علیہ السلام معمار تھے، بنانے والے تھے، وہ اسی سرزمین پر، اسی خطے میں یہی تھا جس کو ہم بیت اللہ کہتے ہیں۔ یہ سب سے پہلا گھر ہے جو زمین پر بنایا گیا تھا، اور اسے آباد کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ یہ اللہ کا گھر پہلے سے موجود تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی لوگ یہاں پر زیارت کے لیے آیا کرتے تھے۔ جو پچھلی قومیں گزری ہیں، قوم عاد، قوم سمود، وہ لوگ بھی یہاں پر برکت کے لیے، دعائیں کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کا جب طوفان اس زمانے میں آیا تھا تو کشتی نوح نے بھی بیت اللہ کا طواف کیا تھا۔ تو بیت اللہ پرانا اور قدیم مکہ مکرمہ شہر ہے، اور یہ قدیم عمارت ہے اس زمین پر جو سب سے پہلے تعمیر کی گئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے آباد کیا اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے، تو اس کے بعد سے اس نے ایک شہر کی شکل اختیار کر لی بعد میں، اور آج تک یہ آباد چلا رہا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد یہاں پر آباد رہی ہے، اور کچھ دوسری قومیں بھی یہاں پر آباد ہوئی آ کر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کے لیے نبی اور رسول بنا کر مبعوث کیے گئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے سن عیسوی کے حساب سے 571 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے۔ تو یہاں پر چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد اسی شہر میں آباد تھے، اور قبائل تھے، اور جس طرح قبائل کی زندگی ہوتی ہے، ان کی زندگی اسی طریقے پہ اور اسی طرز پہ ہوا کرتی تھی۔ الگ الگ مکانات ہوا کرتے تھے، اور زیادہ تر مکانات جو ہیں آپ کو بلندیوں پر ملیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیت اللہ کے یعنی حرم شریف کے چاروں طرف پہاڑ ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ اب تو بہت سارے پہاڑوں کو کاٹ دیا گیا ہے، تو پہاڑوں کا پانی جو ہوتا تھا جب بارش آتی تھی تو چاروں طرف سے بارش کا پانی بالکل بیت اللہ کے صحن میں آ جاتا تھا، تو اس لیے وہ گھر جو ہیں اونچی مقامات پر بنے ہوئے ہیں۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ آپ کی ولادت سے 6 مہینے پہلے وفات پا گئے تھے، تو حضرت عبداللہ کو جو مکان ملا تھا اپنے والد یعنی عبد المطلب کی طرف سے، اسی مکان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ اور یہ اس وقت ہمارے سامنے جو یہ زرد رنگ کی عمارت نظر آ رہی ہے، اس کے اوپر بورڈ لگا ہوا ہے مکتبہ مکہ المکرمہ، لائبریری، مکتبہ لائبریری کو کہتے ہیں۔ یہ لائبریری بنی ہوئی ہے آج کل۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر وہ مکان تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی مکان تھا، اور اسی مکان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے۔ اور اسی مکان کے ساتھ ہی یہاں پر یہ جو عمارت نظر آ رہی ہے، اور آگے پھر سرنگ بھی بنی ہوئی ہے، یہاں پر گھاٹی تھی، اور اسی گھاٹی کو شعب ابی طالب کہا جاتا ہے، جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم اور اپنے جانثاروں کے ساتھ 3 سال کا عرصہ گزارا تھا، جب مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کیا ہوا تھا۔ 3 سال اس گھاٹی میں گزارے تھے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ وہ اتنے مشکل دن تھے، کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا، ہم خشک چمڑے کے ٹکڑے چوس لیا کرتے تھے، اور درختوں کے پتے ہم کھایا کرتے تھے۔ 3 سال تک شعب ابی طالب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر محصور رہے تھے۔ اور یہ اس طرف جو سامنے آپ کو بلڈنگ نظر آ رہی ہے، یہ جتنی بلند عمارت ہے اتنا بلند ہی پہاڑ تھا۔ یہ وہ پہاڑ ہے جس کا نام جبل ابی قبیس ہے۔ جبل ابی قبیس یہ مشہور پہاڑ ہے، اور اس پہاڑ کو چند فضیلتیں حاصل ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے اس زمین کو قائم کیا تو پہلے سارا پانی تھا، اور پھر پانی پر ہی اللہ رب العزت نے خشکی کو پیدا فرمایا، اور پھر اس کو پھیلایا زمین کی صورت میں۔ تو ابتدا میں زمین چونکہ پانی کے اوپر تھی تو اس کے اندر ارتعاش پایا جاتا تھا، حرکت ہوتی تھی، تو اللہ رب العزت نے پہاڑوں کی صورت میں اس زمین پر میخیں گاڑ دی، اور سب سے پہلی جو میخ زمین پر لگائی گئی، یعنی سب سے پہلا جو پہاڑ زمین پر پیدا کیا گیا، وہ یہی پہاڑ جبل ابی قبیس ہے۔ اور اس پہاڑ کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا تھا، تو اس وقت
हज़रत जिब्रील अमीन ने हजर असवद जो कि बैतुल्लाह के अंदर नस्ब है, इस हजर असवद पत्थर को वहाँ से निकाल कर इसी पहाड़ की एक गार के अंदर बतौर अमानत के रखवा दिया था। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह की तामीर फरमा रहे थे, जिब्रील अमीन वही हजर असवद पहाड़ से निकाल कर लाए थे और उसे बैतुल्लाह के अंदर दोबारा फिट कर दिया गया था। और इस पहाड़ को ये भी फजीलत हासिल है, रिवायात मुख्तलिफ हैं। एक रिवायत ये भी है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब बैतुल्लाह की तामीर फरमा ली तो अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कि आप ऐलान करें हज का। तो उस वक्त मौजूद कोई नहीं था, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहने लगे यहाँ पर तो कोई है नहीं, ऐलान मैं किसको सुनवाऊँगा। तो अल्लाह ने फरमाया कि ऐलान आपने करना है, सुनवाना हमारे ज़िम्मे है, क़यामत तक आपकी आवाज़ गूंजती रहेगी। चुनांचे एक रिवायत भी आता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसी पहाड़ पे खड़े होकर आपने ऐलान किया था, और वही ऐलान है, गूंज रहा है, आज भी हाजी हज करने के लिए दुनिया भर से आते रहते हैं। ये फजीलत इस पहाड़ को हासिल है, लेकिन अब वो पहाड़ नहीं रहा। चंद साल पहले यहाँ पर पहाड़ था, लेकिन अब नहीं है। ऊपर बिल्डिंग बन चुकी है, इमारत बन चुकी है। इस पहाड़ के ऊपर एक छोटी सी मस्जिद भी हुआ करती थी, मस्जिद बिलाल के नाम से, लेकिन अब वो मौजूद नहीं है। दूसरी बात यह है कि इसी पहाड़ के नीचे, पहाड़ के बिल्कुल दामन में, ये सामने जहाँ पर ये आपको इमारत का इख्तिताम नज़र आएगा, आगे फिर रास्ता जा रहा, तकरीबन इसी मकाम पर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का घर था। और जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा के साथ निकाह कर लिया था, तो उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इस मकान को छोड़कर वहाँ शिफ्ट हो गए थे, और बाकी अरसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा के मकान में गुजारा है। आपकी सारी औलाद भी वहीं पे पैदा हुई है, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबूवत व रिसालत का ताज पहनाया गया तो फिर यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे, हज़रत खदीजा ही के घर में थे, जहाँ पर फिर सूरतें भी उतरी है, या अय्युहल मुज़म्मिल या अय्युहल मुदस्सिर, यही मकाम था।